سوال: حضرت مریم کے بارے میں غلط الزام کس پر لگایا گیا تھا؟ جواب: روایت میں حضرت زکریا علیہ السلام پر الزام لگانے کا ذکر آتا ہے۔ سوال: ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یہ وعدہ کس کتاب کے لیے ہے؟ جواب: قرآن کریم۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: اس طرح کی باتوں کی کوئی پکی دلیل نہیں، قرآن پڑھنا برکت کا سبب ہے۔ سوال: رات کو کون سی سورت پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: خاص طور پر کسی ایک سورت کی ایسی یقینی ضمانت نہیں، مگر قرآن کی تلاوت باعث برکت ہے۔ سوال: خواب میں آباد جگہ دیکھنے کی کیا تعمیر ہے؟ جواب: عموماً طور پر خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: حضرت آدم کے بعد۔ سوال: کون سے نبی کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال: حضرت عیسیٰ کی حوریں کی کتنی تعداد تھی؟ جواب: 12۔ سوال: قرآن میں حضرت مریم کا نام کیوں آیا ہے؟ جواب: ان کی عظمت اور غلط عقائد کی تردید کے لیے۔ سوال: قیامت کے دن منافقین کا کیا حال ہوگا؟ جواب: وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور ذلت میں ہوں گے۔ سوال: دریائے نیل کو خط کس نے لکھا تھا؟ جواب: حضرت عمر۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کو کیوں مارا؟ جواب: یہ واقعہ موت کے وقت سے متعلق حدیث میں ذکر ہے۔ سوال: حضرت عباسی خلافت کو مذہبی رنگ کس نے دیا؟ جواب: حضرت جعفر منصور نے۔ سوال: اگر میاں بیوی میں سے کوئی دین بدل لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: روح کب عالم برزخ میں جاتی ہے؟ جواب: موت کے فوری بعد۔ سوال: کس نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جواب: جمعہ کی نماز میں۔ سوال: جہنم کے سب سے نیچے درجے میں کون ہوگا؟ جواب: منافق۔ سوال: کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کیا تھے؟
जवाब, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سوال، کیا مردانہ صحت کا تعلق صرف جسم سے ہے؟ جواب، نہیں، یہ جسم، دماغ اور ہارمونز کا سبب ہے۔ سوال، کیا ذہنی سکون جسمانی صحت پر اثر ڈالتا ہے؟ جواب، جی ہاں، ذہنی سکون صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ سوال، جسم کب زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ جواب، اچھی نیند کے بعد۔ سوال، نمک زیادہ ہو تو کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ سوال، اسلام میں جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب، ظلم کو ختم کرنا، دین کی حفاظت کرنا اور امن قائم کرنا، نہ کہ صرف جنگ کرنا۔ سوال، اچھے شریک حیات کی پہچان کیا ہے؟ جواب، دینداری۔ سوال، اسلام میں خواہشات کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب، روزہ۔ سوال، آج کے لوگ فوری طاقت کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ سوال، فوری اثر دکھانے والی شارٹ کٹس اور تیز نتائج۔ سوال، کیا پرانے حکیم فوری اثر والے نسخے پر یقین رکھتے تھے؟ جواب، نہیں، وہ صبر اور قدرتی طریقوں پر یقین رکھتے تھے۔ سوال، پرانے حکیم طاقت کے لیے کن چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں؟ جواب، اچھی نیند اور سادہ تر زندگی۔ سوال، کیا اس زمانے میں کیمیکلز ہوتے تھے؟ جواب، نہیں، صرف جڑی بوٹیاں اور قدرتی چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ سوال، قدیم حکمت میں جوڑوں کو کیوں اہم سمجھا جاتا ہے؟ جواب، کیونکہ وہ زمین کی گہرائی سے حاصل کرتے ہیں۔ سوال، حکیموں کو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جواب، کم مقدار فائدہ دیتی ہے، زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سوال، کیا ایک نسخہ پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ جواب، نہیں، یہ صرف ایک حصہ ہوتا ہے، مکمل حل نہیں۔ سوال، کن مریضوں کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ جواب، شوگر، دل اور بلڈ پریشر کے مریض۔ سوال، زیادہ مقدار لینے سے کیا ہو سکتا ہے؟ جواب، نقصان اور سائیڈ انفیکشن۔ سوال، کیا یہ علاج ہے یا معلومات؟ جواب، یہ صرف معلومات ہے، علاج نہیں۔ سوال، قدرتی حکمت کا اصل راز کیا ہے؟ صبر اور سادہ زندگی۔ سوال، کیا صرف نسخہ کافی ہے؟
जवाब नहीं, मुकम्मल तौर जिंदगी बदलना जरूरी है। सवाल कामयाबी किस में है? जवाब दीन और नेक अमाल में। सवाल सबसे बड़ा अमल क्या है? जवाब अल्लाह की इतायत। सवाल दुआ कब कबूल होती है? जवाब इखलास के साथ। सवाल गुनाहों से कैसे बचें? जवाब अल्लाह के करीब होकर। सवाल कौन सी चीज दिल नरम करती है? जवाब कुरान और जिक्र। सवाल अस्हाब कहफ के साथ क्या था? जवाब उनके साथ एक कुत्ता था। सवाल सैफुल्लाह का लक़ब किसका है? जवाब हजरत खालिद बिन वलीद। सवाल नमाज कब फर्ज हुई? जवाब मिराज की रात। सवाल नबी की माना क्या है? जवाब गैब की खबर देने वाला। सवाल इस्लाम में पहला जुमा कब हुआ? जवाब हिजरत के बाद। सवाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? जवाब 27 बार। सवाल सबसे पहले अल्लाह अकबर किसने कहा? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जवाब 8। सवाल शक में वजू करना जरूरी है? जवाब नहीं, जब तक यकीन न हो।